امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اعلیٰ حضرت سکھاتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی اگر شخصیت کو کسی ایک جملے میں سمجھنا ہو، کوئی کہے کہ جناب یہ بتا دیجئے کہ امام اہل سنت کیا تھے، اور آپ کے پاس ایک ہی جملہ ہے بیان کرنے کے لیے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جملہ امام اہل سنت کا، امام اہل سنت کے شعر سے ہی سمجھ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، کچھ اور نہیں تھا امام اہل سنت کی زندگی۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو سیرت ہے وہ اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر ہے کہ آپ جب آرام کرتے نا، سوتے تو اس انداز میں سوتے کہ آپ کے جسم سے محمد لفظ بن جایا کرتا تھا۔ سیدھے ہاتھ کو اگر آپ اپنے سر کے نیچے رکھیں اور پیروں کو موڑ لیں تو غور کریں نا، تو لفظ محمد جو ہے وہ انسان کے بدن سے بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ اپنی انگلیاں اس طرح رکھتے تھے، کتابوں میں لکھا کہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے اور جسم سے لفظ محمد بن جائے۔ جب میں غافل ہوں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو گویا نام ہے وہ ساتھ جڑا رہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ خود ہی لکھتے ہیں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ امام اہل سنت کا یہ انداز، خود فرماتے ہیں اگر میرے قلب کو کوئی دو ٹکڑے کر دے، میرے قلب کو، میرے سینے کے اگر کوئی دو ٹکڑے کر دے، تو کہتے ہیں ایک حصے پر، میرے سینے کے ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی تو تڑپ اٹھتے، زاروں کی تار روتے، اور خود فرماتے کہ شدت کے ساتھ ان گستاخوں کا رد کرتے، اور جب رد کرتے نا تو وہ گستاخ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر آپ کے خلاف لکھتے، اور آپ کہتے مجھے اس بات سے بڑا سکون ملتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے سپر بنایا ہے، یہ گستاخ میرے بارے میں برا بھلا جتنی دیر کہتے ہیں میرے آقا کو کہنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کو کچھ نہ کہیں، بس مجھے کہتے رہیں، اس لیے میں شدت سے ان کا رد کرتا ہوں کہ ان کا رخ جو ہے، ان کی قلم کا، ان کی تلواروں کا، ان کے تانوں کا، ان کی گالیوں کا، ان کی جو بھی برائیاں کرنی ہے وہ میری کریں، میرے آقا کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ یہ ہے امام اہل سنت کا عشق، یہ ہے اس عشق کی معراج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم تو کیا ہوگا؟ ارے میرے آقا کی جو نسبت والی چیزیں ہیں، امام اہل سنت ان سے کتنا پیار کرتے۔ ایک بار اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بچہ کھیلتا ہوا آتا، امام اہل سنت کھڑے ہو جاتے، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، پھر بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے۔ کسی نے کہا حضور بات کیا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ اس مشورے میں، اس محفل سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ بیٹھے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں برابر گلی میں ایک سید زادہ رہتا ہے، میرے آقا کی آل ہے، وہ دوڑتے دوڑتے سامنے آتا ہے، اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہے نبی پاک سے۔ امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، آپ جب کوئی بات آپ کو منوانی ہوتی نا، آپ کبھی کبھی طے کر لیتے میں نے کھانا نہیں کھانا، کام کروں گا، فتاوے لکھوں گا۔ اب آپ کے گھر والے یا آپ کے رفقا کوشش کرتے کہ آپ کچھ کھا پی لیں، لیکن آپ بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیٹ کا قفل مدینہ، وہ لگا لیا کرتے، یا کسی بھی کام پر آپ ٹھان لیتے کہ میں نے یہ کرنی ہے، اور گھر والوں نے منانا ہوتا تو کیا کرتے؟ کسی سید زادے کو لے آتے اور امام اہل سنت کے پاس جا کر کہتے کہ سید زادہ یہ کہہ رہا ہے، یا سید زادہ خود عرض کر دیتا کہ حضور آج کھانا پڑے گا۔ اب امام اہل سنت سید زادے کو منع نہیں کر سکتے تھے کہ میں آپ کے نانا جان کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ تو گھر والوں کو پتا تھا کہ ان کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے
کہ اگر کوئی بات منانی ہے تو آقا کی آل کے کسی فرد کو ساتھ لے جاؤ. اچھا جب کوئی تقسیم کی باری آتی, آپ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم بھی جیسے لنگر یا نیاز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, بانٹتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا کہ سب کو ایک دیتے اور جب کوئی سید زیادہ آتا اسے 2 عطا فرماتے. یہ پریکٹیکل محبت تھی. اور وہ عظیم واقعہ تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا, مگر خدا کی قسم جتنی بار سنے پتہ چلتا ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے. آج ہمارے یہاں علماء کرام کو بلانے کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے, ان کو بیان کے لیے یا جلسوں کے لیے بلایا جاتا ہے. اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی, کاندھے پر اٹھا کر ڈولی لائی جاتی تھی. آپ کا کہیں بیان تھا امام اہل سنت کا, تو ڈولی بھیج دی گئی, کاندھے پر اٹھا کر لانے لگے. تھوڑی دیر جب بریلی کی گلیوں میں وہ ڈولی چلی, امام اہل سنت نے کہا روکو. اندر سے آواز آئی اس ڈولی کو روکا جائے. ان مزدوروں نے ڈولی کو نیچے رکھ دیا. وقت کا امام, بریلی کا تاجدار, مفتیوں کا امام اپنی ڈولی سے باہر آتے ہیں, آنکھوں میں اشک ہیں اور کچھ پریشانی ہے. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سید کون ہے؟ کین یو بلیو اٹ؟ کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی کیسے پہچان لے کہ کوئی سید زیادہ قریب ہے؟ پھر خود ہی وجہ بتاتے ہیں, کہا مجھے تم میں سے کسی میں سے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ عشق کی معراج ہے, یہ وہ مقام ہے, نبی پاک پر ایسی وارفتگی ہے کہ پیارے آقا سے نسبت والوں کی خوشبو آپ کو آ جایا کرتی ہے. انہی چاروں میں سے غریب مزدور شہزادہ تھا, سید زادہ تھا. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا حضور میں ہی سید ہوں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ سننا تھا کہ اشکوں کا بند ٹوٹتا ہے اور بریلی کا تاجدار زہروں کتار روتے ہیں اور آنسو بہتے اور کہتے مجھے معاف کر دو شہزادے, میں نے تمہارے کاندھے پر سواری کر لی ہے. کہا حضور اس میں آپ کا تو قصور نہیں, میں غریب تھا, مجھے نوکری چاہیے تھی, کام چاہیے تھا, مجھے یہ کام دیا گیا. کہا نہیں, قصور احمد رضا کا ہے. بروز قیامت اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لیا احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم سواری کرتے, میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ جمع ہو گئے, جمگھٹا لگ گیا, حیران ہے لوگ کہ ماجرا کیا ہے. مگر امام اہل سنت ہے کہ ان کو قرار نہیں آ رہا. عشق جو ہے نا, تڑپ ایسی ہے, بے قراری ایسی ہے, قرار نہیں آ رہا. شہزادہ کہتا حضور آپ کا قصور نہیں, آپ بیٹھیے. مگر اب امام اہل سنت نے جو سٹیپ فارورڈ کیا, اب جو بات کی وہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. آپ کہتے ہیں اے شہزادے اب احمد رضا کے دل کو قرار جب آئے گا کہ تم ڈولی میں بیٹھو گے اور احمد رضا کاندھا دے. زبانی جمع خرچ نہیں تھا, پریکٹیکل عشق تھا. آپ نے کر کے دکھایا, اپنا امامہ اس شہزادے کے قدموں میں رکھا کہ اب جب تک تم ڈولی میں نہیں بیٹھو گے مجھے قرار نہیں آئے گا, اور ایسا کر کے دکھایا. لوگ حیران تھے کہ وہ بریلی کا امام جن کو بیان کے لیے بلایا جا رہا ہے اب ایک غریب مزدور سید زادے کو اپنی جگہ ڈولی میں بٹھا کر کاندھے پر اٹھا کر چل رہا ہے. بریلی کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں اور وہ صدا دے رہی ہیں کہ عشق رسول سیکھنا ہے, نبی پاک پر وارفتگی سیکھنی ہے, سرکار کی آل سے سچا پیار سیکھنا ہے. امام اہل سنت سے سیکھو. اعلیٰ حضرت نے صرف کہا نہیں, کر دکھایا. اعلیٰ حضرت اس وارفتگی کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ اپنے آقا سے پیار کیا کرتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں جو سنتے چلے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر عرض کرتے حضور ہمارے یہاں ایک قریب ریاست ہے, بریلی شریف سے قریب ہی وہ ریاست ہے, اور ریاست کا نام ہے نان پارا. وہاں ایک نواب رہتا ہے اور لوگ اس کے قصیدے لکھتے ہیں. آپ اس نواب کے لیے قصیدے لکھ دیں, کوئی قصیدہ لکھ دیں. جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے, جو اچھی مدح سرائی کرتا ہے, وہ نواب اسے تحفہ دے دیتا ہے, وہ نواب اسے انعام دے دیتا ہے. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یار شاعر تو بڑے پائے کے ہیں, لکھیں گے تو کمال ہی لکھیں گے, سب سے اچھا قصیدہ یہی لکھیں گے. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا, مگر کسی نواب کے لیے نہیں, کسی مالدار کی ثنا کے لیے نہیں, کیونکہ وہ تو جیتے ہی اپنے آقا کے لیے تھے. قلم اٹھایا تو محبوب رب کونین کے لیے اٹھایا.
اور قصیدہ لکھا کمال کا لکھا، ایسا لکھا کہ آج بھی عقل حیران ہیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے۔ کسی اور کی کمال کی مجھ سے ثنا لکھوانا چاہتے ہو؟ آؤ میں اپنے نبی کا غلام اپنے آقا کی ثنا لکھتا ہوں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو دور کی بات ہے، عیب تو دور کی بات ہے، کہتے گمان نقص بھی نہیں ہے، ارے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس کو کس خوبصورت اگزامپل سے سمجھاتے ہیں، فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے۔ کبھی بھی پھول لیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، گلاب بہت اچھا لگتا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہیں کانٹا نہ چبھ جائے۔ اور شمع جو ہے، آپ اپنے گھر میں کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، بہت خوبصورت لگتی ہے، مگر اس کے ساتھ جو اس کی برائی ہے، مزہ نہیں آتا، وہ دھواں دیتی ہے۔ فرماتے میرے آقا وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ بڑے بڑے بولنے والے آئے ہیں مگر آقا آپ کے کلام کی کیا بات ہے۔ لکھتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ شاندار قصیدہ لکھ کر آخری شعر میں کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے کہا تھا نان پارا کے نواب کا قصیدہ لکھو، ہے دیکھو کس پیارے انداز میں نان کو بھی لائے اور پارے کو بھی لائے۔ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ یہ بہت خوبصورت میسج ہے، یعنی اسی ایک شعر پر بیان کیا جائے نا کافی ہے۔ امام اہل سنت کا یہی کمال ہے، کہتے پیسے والوں کی مدح کروں، مالداروں کی مدح سرائی کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے اس بلا میں میری بلا پڑے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو بیچتا پھروں پیسے والوں کے لیے۔ دیٹ از دا میسج۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی شخصیات جو ہیں اس صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور امام اہل سنت کا ثانی تو کئی صدیوں میں نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کریں گے نا تو نبی پاک سے خود بخود محبت ہو جائے گی۔ عاشق سے محبت کریں تو وہ جس کا عاشق ہے اس سے بھی محبت ہو جائے۔